آپ سن رہے ہیں نوید کے ساتھ رخت سفر۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس دن کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ پوئم جو ہے ضیاء، جو کہ ایک فنڈامنٹلسٹ تھا، جس نے پاکستان کو طالبانائز کیا ہے، جس نے پاکستان میں ورسٹ انڈین اینٹی انڈین فورسز کو آگے بڑھایا ہے، یہ پوئم اس کے زمانے میں بین تھی۔ یہ پوئم آپ پبلکلی گا نہیں سکتے تھے، سنا نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اگر یہ اینٹی ہندو ہے یا پرو ریلیجن ہے تو اسے تو بین نہیں ہونا چاہیے تھا ضیاء کے زمانے میں۔ بات کیا ہے کہ اس نے، فیض نے کیا کیا کہ جو سمبلز تھے اسلامک سمبلز، انہی کو لے کے ان کے خلاف پوئم لکھی ہے، وہ سمبلز کو ان کے اینٹی یوز کیا ہے۔ ایک لائن جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے نا، عرض وہی نہیں سمجھے، وہ کعبہ سمجھ کے کعبہ ہو گیا ان کے لیے۔ اس نے کہا یہ اگر پوری زمین جو ہے یہ پوری جو ارتھ ہے یہ ایک کعبہ ہوگی تو تم اس میں بت بن کے بیٹھے ہو، خدا بن کے بیٹھے ہو، اور تمہیں ہٹایا جائے گا۔ اور اگلی لائن کیا ہے؟ جب اہل صفا مردود حرم، اہل صفا صفائی سے بنا ہے، جو کلین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ مردود حرم کا مطلب ہے پیپل ہو آر کنڈیمڈ بائی ریلیجن، پیپل ہو آر کنڈیمڈ، جن کو مذہب نے کہا ہے کہ یہ تو خراب لوگ ہیں، وہ لوگ جب مسند یعنی تخت پہ، سنگھاسن پہ بٹھائے جائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہیں ریلیجن خراب کہتا ہے۔ جو یہ پوئم کہہ رہی ہو، اس کے بعد کہے، وہ جب کہتا ہے کہ جب نام رہے گا اللہ کا تب ختم ہو جائے گا، یہ جب کہتے ہیں صرف اللہ بچا، مطلب یہ سب ختم ہو جانے کو کہتے ہیں، نام رہے گا اللہ کا، کچھ نہیں بچا، اور راج کرے گی اور گونجے گا انا الحق کا نعرہ۔ انا الحق کا سنسکرت میں ٹرانسلیشن ہوگا وربیٹم اہم برہما۔ Now this is a Sufi thought against the traditional conservative narrow-minded Islam کا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے خلاف ہے۔ اسلام میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں کریٹر اور کریشن، یہ بنانے والا ہے اور یہ بنے ہیں، یہ دو الگ ہیں۔ جو کچھ ہے وہی ہے اور اسی کے مینیفیسٹو ہے۔ تو یہ فلسفی جو ہے کہ سب اہم برہما، یہ صوفیوں کے پاس بھی تھی، اس کے ورڈ انہوں نے استعمال کرتے تھے انا الحق۔ تو وہ کہتا ہے کہ گونجے گا انا الحق کا نعرہ، جو تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں، اور راج کرے گی خلق خدا، یہ خدا کی جو جنتا ہے، جنتا، خلق خدا کی جنتا، یہ راج کرے گی جو تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں۔ یہاں وہ پوئم ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس نے جو ورڈ یوز کیے ہیں وہ سارے وہ کیے ہیں جو یہ یوز کرتے تھے اور ان کے اگینسٹ یوز کیے ہیں۔ تو جب بس نام رہے گا اللہ کا،
مطلب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے. اس کو آپ یہ سمجھے کہ اللہ کا نام رہے گا. تو اسی لینگویج نہیں جانتے، پوئٹری نہیں جانتے، ایکسپریشن نہیں جانتے، جس میں آدمی یہ کہہ رہا ہے جس پر میں کہ کنڈیمڈ بائی ریلیجن، جو مذہب جنہیں برا کہتا ہے، خراب کہتا ہے، وہ لوگ راج کریں گے. تو اس کے بعد تو کوئی بحث بچتی ہی نہیں ہے. اب یہ کیا ہے، نہ بیچارے پوئٹری جانتے ہیں، نہ یہ اردو جانتے ہیں، نہ انہیں فیض کی. نہیں ہندو ورودھی، تو یہ نظم جو ہے ہندو ورودھی تھی، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ضیاء الحق بڑا سیکولر آدمی تھا کہ اس نے ایک ہندو ورودھی پوئم بین کر دی تھی. پاگل پن کی بات ہے. ارے بھائی یہ ہندو ورودھی ہوتی تو ضیاء الحق تو اسے اینتھم بنوا دیتا.